حدیث مبارکہ دو تین آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ بھی رحم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جیسا آپ سلوک کریں گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ویسا اللہ سلوک کرے گا آپ کے ساتھ۔ اب جو بندہ اللہ کی رحمت چاہتا ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرے، اور جو اللہ کا غضب چاہتا ہے وہ اللہ کی مخلوق پہ غضبناک ہو۔ اللہ کا غضب تو کوئی نہیں چاہتا، ہر کوئی اللہ کی رحمت چاہتا ہے، تو پھر مخلوق خدا کے ساتھ بھی رحم کرے، اس پہ ظلم و ستم نہ کرے۔ فرمایا جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے رحمان بھی اس پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہ قال وہو علی المنبر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ممبر پر تھے اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، ممبر پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ارحموا ترحموا، تم رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، واغفروا یغفر اللہ لکم، تم معاف کر دو اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تم مخلوق خدا پر رحم کرو اللہ تم پہ رحم فرمائے گا، تم اللہ کی مخلوق کو معاف کرو رب تمہیں معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ وہ قیامت کے دن ایک مشہور واقعہ ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے، دنیا میں ایک امیر کبیر تاجر، ایک شخص جو لوگوں کو قرض دیتا تھا یا مال تجارت وغیرہ فروخت کرتا تھا تو لوگ اسے کھوٹے درہم لا کے دے دیا کرتے تھے۔ غریب لوگ جو تھے نا وہ کھوٹے درہم اسے لا کے دے دیا کرتے تھے، اور وہ دیکھ لیتا تھا کہ درہم کھوٹا ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لیتا تھا کہ یہ دینے والا بیچارہ غریب ہے، چشم پوشی کرتے ہوئے کھوٹے درہم بھی لے کر رکھ لیتا تھا، وہ کھوٹے درہم بھی لے کر رکھ لیتا تھا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا، میرے فرشتوں یہ بندہ میرے بندوں کے کھوٹے درہم قبول کر لیا کرتا تھا، میں آج اس کے کھوٹے اعمال کو بھی قبول کرتا ہوں، اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب کی مغفرت چاہیے تو رب کی مخلوق کو معاف کرو۔ سبحان اللہ، رب تمہیں معاف کرے گا۔ جیسا سلوک تم اپنے ساتھ رب کی طرف سے چاہتے ہو نا، ویسا سلوک تم اپنی طرف سے رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر فرمایا، ویل للاکماء القول، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات سن کر انسنی کر دیتا ہے، نصیحت سنی انسنی کر دیتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جو بندہ نصیحت قبول نہیں کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور ان کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنے برے اعمال پر، گناہوں پر اصرار کرتے رہتے ہیں، بار بار ان کو کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ برے ہیں، ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ نصیحت جو سنتا ہے مگر قبول نہیں کرتا، کسی نے نصیحت کی، سن تو لی کہ یہ نصیحت کی بات ہے، اچھی بات، لیکن اسے قبول نہیں کیا، عمل نہیں کیا، فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور جو بار بار گناہوں پہ اصرار کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، بندہ گناہوں میں مستغرق ہے۔ خدا کے بندے کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے، کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں آ، اس سے معافی تو مانگ، کوئی ایک لمحہ تو اپنے رب کے لیے نکال دے، نہیں ہر وقت گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ ایک مہینہ ایسا مقرر فرمایا، شیطانوں کو بند کر دیا اور ہمیں کھلی چھٹی دے دی، جتنی مرضی نیکیاں کرو ہیں۔ سبحان اللہ، اور نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا کہ بندے ایک نیکی کا ثواب 70 گنا۔ سبحان اللہ، پورے سال کی نیکیاں کماؤ۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں بھی بندہ اگر اپنے برے اعمال نہ چھوڑے، انہی گندگی والے کاموں میں مصروف رہے، اس کے لیے پھر ہلاکت ہی ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لن تؤمنوا حتی تراحموا، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. ہم تو سارے کہتے ہیں مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ توجہ سے سماعت فرمائیں. لن تؤمنوا حتی تراحموا، تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے پر رحم نہ کرو. سبحان اللہ. ایک دوسرے پر جب تک رحم نہ کرو تم مومن نہیں ہو سکتے. قالوا یا رسول اللہ کلنا رحیم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی رحیم ہے، رحم کرتا ہے. بچوں پہ پیار آتا ہے، بیوی کے ساتھ شفقت ہے، بچوں کے ساتھ شفقت ہے، دوست احباب کے ساتھ شفقت ہے، ماں باپ کے ساتھ شفقت مہربانی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہر کوئی فرمایا رحم کرتا ہے. قال، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہ لیس برحمت احدکم صاحبہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا رحمت یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، ان پہ رحم و کرم کرو. وَلَكِنَّهَا رَحْمَةُ النَّاسِ رَحْمَةُ الْعَامَةِ، لیکن رحمت یہ ہے کہ تم عام لوگوں کے ساتھ بھی رحمت اور محبت سے پیش آؤ. سبحان اللہ. دوست ہے اس کے ساتھ مہربانی سے ہم پیش آئے، اس پہ شفقت کر رہے ہیں، اس سے پیار بھی کر رہے ہیں، وہ تو دوستی کا رشتہ نبھا رہے ہیں. بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یہ تو ہم رشتہ داری نبھا رہے ہیں. ان کے ساتھ تو ہر کوئی رحم و شفقت کرے گا. فرمایا نہیں، رحم و شفقت یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ تمہارا سلوک رحمت بھرا ہو. سبحان اللہ. یہ رحمت ہے. عموماً انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے وہ ذاتی بنیاد پر کرتا ہے، لیکن رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ہٹ کے جو سلوک کیا جاتا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو رحمت کرو اپنی رشتہ داری بچانے کے لیے، دوستی بچانے کے لیے تو ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی ہو رہی ہے، محبت ہو رہی ہے. محبت کرنی ہے تو رب کی رضا کی خاطر اس کی عام مخلوق کے ساتھ بھی کرو. ہیں رحمت یہ ہے. سبحان اللہ. آخری حدیث مبارکہ آج کی سماعت فرما لیجئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی، 3 عادتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ 3 کام جو بندہ مومن کرتا ہوگا، اللہ اس پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. پہلی چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا، کمزوروں پر رحم کرنا. کمزوروں پر رحم کرنا. جو آپ کے ماتحت ہیں یا جو آپ کے مقابلے میں طاقت میں کمزور ہیں، آپ ان پہ بجائے اپنے قوت آزمانے کے ان پر رحم کریں، شفقت کریں، محبت کریں. سبحان اللہ. یہ ایک کام یہ ہو. مشکل ہے یہ کام کرنا جی. کون سا شخص ہے ہم میں سے جو یہ کام نہیں کر سکتا کہ اپنے سے جو کمزور ہیں ان پہ شفقت سے، محبت سے بندہ پیش آئے، ان پر رحم کرے. اللہ اکبر. دوسری چیز فرمایا، والدین پر رحم کرنا، والدین پر شفقت کرنا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ کام کون نہیں کر سکتا؟ 2 کام ہو گئے. کمزوروں پر رحم کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرا کام، حکمرانوں کے ساتھ بھلائی کرنا. حکمرانوں کے ساتھ بھلائی کرنا. ان کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ جو وہ حکم دیں اس کی اطاعت کی جائے جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو ان کی حکمرانوں کی اطاعت کی جائے، اور بیجا ان کی عیب جوئی اور گالی گلوچ اور یہ دوسری تیسری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے. 3 چیزیں جس میں ہوں، کمزوروں پر رحم کرتا ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، اور اپنے حکمران کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ اپنی رحمت بھی نازل فرمائے گا، اسے اپنی جنت میں بھی داخل فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.